جی السلام علیکم قاری صاحب، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بہت بہت احسان ہے اس کی ذات کا۔ اچھا، تھوڑا اپنے بارے میں یہ بتائیے گا کہ یہ روحانیت کا جو آپ کا سلسلہ ہے، کب سے آپ کو یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کہیں سے آپ کا گدی کا سلسلہ ہے وہ ہے، یا اس کے علاوہ ایک انسان کی اپنا ایک تعلق دین کے ساتھ بن جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ کا روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس روحانیت میں آپ کا کب سے یعنی کہ تعلق ہوا ہے، اور کیسے شوق چڑھا یا اللہ کی دین ہے یا کیا سلسلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کا ادب کیا، ان کی دعائیں لی، ان کے دعاؤں کے صدقے اللہ پاک نے مجھے دین کے راستے پہ لگایا، اور میرا ہمیشہ جو شوق رہا ہے وہ ہے کہ میں ہمیشہ بزرگوں میں بیٹھتا تھا اور دین کی بات سیکھتا تھا۔ اندر سے ایک کیفیت ہمیشہ، یہ شاید قدرتی کچھ رہی ہے میرے اندر، کہ ہمیشہ کہ میں اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں، وہ دین کے بارے میں، حق اور سچ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں جب سے شعور میں آیا ہوں میں اس کو سوچتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی دکان پہ کھڑا ہوا تھا کہ رات کا وقت تھا، کوئی 12:15 یا 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ایک شخص میرے پاس کھڑا ہوا ایسے، تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اب یہ اللہ نے کوئی سبق شاید بنانا تھا میرے لیے، تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یار کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی میرے سر میں بڑا شدید درد ہے۔ میں کہا اس ٹائم تو کہتا میں پچھلے 1 ہفتے سے روزانہ ڈکلورام کے انجیکشن لگوا رہا ہوں، میڈیسن کھا رہا ہوں، لیکن سر کا درد نہیں جاتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم اللہ کے کلام کو کہ دم وغیرہ کو مانتے ہو کہ کوئی آپ کو دم کرے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں جی۔ تو میں نے اس کو دم کر دیا۔ تو میں نے اس سے جب پوچھا کہ ہاں بھائی آرام آیا یا نہیں آیا، تو اللہ اس چیز کا گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، اگر اس میں جھوٹ ہو تو میری گرفت ہو۔ اس شخص نے یہ کہا کہ جب آپ نے ہاتھ رکھا تھا تو میرا درد غائب ہو گیا تھا، دم آپ نے بعد میں کیا۔ تو اس نے جا کے اپنے گھر والی کو بتا دیا۔ اگلے دن اس کی گھر والی آ گئی دم کرانے کے لیے۔ اب دکان پہ میں بہت بیزی ہوتا تھا، اس کو بھی اللہ نے آرام دے دیا۔ اس نے اپنے پڑوس میں بتا دیا، وہ آ گئی۔ تو پھر یہ بات اس علاقے میں ایک آگ کی طرح پھیل گئی۔ دکان پر لوگ، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، اب دم کرانے کے لیے کھڑے ہیں۔ میرا الحمدللہ کام اتنا تھا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اس دائیں بائیں کو دیکھوں، میں صرف میرا دھیان صرف کام پہ رہتا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں کہا والدہ ایسی سی بات ہے کہ لوگ دم کرانا آتے ہیں دکان پہ، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ ان کو کوئی وقت دے دو گھر پہ، کہ گھر پہ آگے دم کرا لیں، کوئی وقت نکالو ایسا۔ تو میں نے ایک محدود تھوڑا سا گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا ایک وقت نکالا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اس وقت آپ گھر پہ آ جائیں دم کرانے کے لیے۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ مجھے ایک خواب آیا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی، اور باقاعدہ میں نے ان کا تعارف کرایا گیا۔ جیسے میں خواب دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سامنے جو ہستی ہیں
یہ کون ہے؟ میں کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو میں نے ان سے مصافحہ بھی کیا، اور مصافحہ کیا کیا کہ جب ہاتھ سے ہاتھ ایسے ٹچ ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا ہو، اتنی شدت کا کرنٹ لگا، وہ جھٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مصافحہ کرتے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم خدمت خلق کرو، اور سورہ حشر کی آخری آیات کا پڑھنے کا انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ حشر کی آخری آیات یہ پڑھا کریں اور خدمت خلق کریں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی، اور اپنی وائف کو بھی بتائی، اور اپنے بزرگوں کو بھی بتائی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو پھر آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ پھر جب میں بیعت ہوا تو میرے جو مرشد ہیں وہ جھنگ شریف کے سلطان عارفین محمد اصغر علی قادری، وہ میرے مرشد ہیں۔ تو میں ان کے مرشد کے پاس گیا۔ مرشد کو تو خیر بتانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں، الحمدللہ کہ ہمارے جو مرشد کامل مرشد تھے۔ تو میں نے ان سے صرف اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے تھاپی دی اور کہا اللہ خیر کرسی۔ تو اس وقت سے لے کر کم و بیش 24-25 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اور اس کے ساتھ ایسے جڑا ہوں کہ میں اس کو اگر چھوڑنا بھی چاہوں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے یار دوست، میرے رشتہ دار عزیز، اور میرے بہت سے جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک طرف، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک طرف، کیونکہ اس میں آپ کو چھٹی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ روحانیت میں جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ تو الحمدللہ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال، اچھا ہوا کہ آپ نے پوچھا، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں تھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں۔ اور میرے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی یہ کام ہم نے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام سیکھا نہیں جاتا، یہ کوئی سیکھا نہیں جاتا، یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ میں آپ کو سکھا دوں۔ آپ کہیں کہ جی یہ کام میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ میں کیا سکھاؤں گا آپ کو کہ تعویذ اس طرح لکھتے ہیں اور یہ نقشہ اس طرح بناتے ہیں؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسا موقع دیتا ہے اپنی طرف بلانے کا۔ میں ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک تو مجھے میرے ذمہ داری کوئی ایسا کام لگا کہ جس سے لوگوں کی خدمت ہو میرے مرنے کے بعد بھی، تو یہ سلسلہ جاری رہے۔ یوٹیوب چینل پہ آنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ جو لوگ یہاں دم کرانے آتے ہیں آستانے میں، اور جن کی حاضری کرنی، جنات کی حاضری کرنی، دم کرنا، لوگوں کے مسئلے مسائل ان سے پوچھنا، پھر ان کا حل بتانا، کہ ان کو دین کی بات میں نہیں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، لہذا دین کی بات میں ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ یوٹیوب چینل پہ آنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ وظیفے کے ساتھ میں اگر دین کی بات دوسروں تک پہنچا دوں ایک سچائی کے ساتھ، اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اس میں وظیفے کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بھی پڑھا یہی پڑھا تو ہمارا جو کام ہے وہ نہیں بنتا، تو ان کو نہ بننے کی جو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے وہ یہاں پر وقت نہیں ہے۔ وہ ایک مجمع ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوں، ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ سب بیٹھ دیں اور پھر ہم ان کو ترتیب سے بتائیں۔ اب ہر آدمی کو ترتیب سے ایک وظیفے کو پوری ایک ترتیب سے 10-15 منٹ لیکچر دیں تو میرا خیال ہے صبح سے لے کے رات ہو جائے ہمیں یہاں آستانے میں بیٹھے ہوئے۔ لہذا یوٹیوب چینل پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پورے خاندان میں، اور کیونکہ یہ کوئی ایسا روحانیت کی طرف نہیں آیا جو یہ کام کرتا ہو، کوئی گدی نشین نہیں ہے،
اور میرے جو صاحبزادے ہیں میں ان کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا، ان کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا، وہ بھی گدی نشین نہیں بن سکتے۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، شاید میرے مرنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے میرا کوئی صاحبزادہ کوئی لینا چاہے، سیٹ سنبھالنا چاہے تو میں اس کو عطا کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو میں اس کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو یوٹیوب چینل پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ یوٹیوب چلتا رہے گا تو جب تک لوگوں کو فیض پہنچتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ، شاید یہ میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ بس یہ اتنی سا یوٹیوب پہ چینل آنے کا مقصد ہے، اور یہی مقصد پوری زندگی میری 53 سال ہوگی، 53 سال کا میں ہو گیا ہوں، الحمدللہ 53 سال کا میں ہو گیا ہوں، اور 26 سال سے میں یہ روحانیت میں چل رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا۔ یقیناً یہ ویڈیو میری بہت سے لوگ سنیں گے، میرے رشتہ دار بھی سنیں گے، اور دوست بھی سنیں گے، بہن بھائی بھی سنیں گے، اور گھر والے بھی سنیں گے۔ تو میں یہ حلفاً کہ اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، سب سچائی کے ساتھ اور اللہ کو ناظر جان کے جو کچھ کہا ہے، اور آج بھی یہی الفاظ ہوں گے۔ اگر آپ نے 10 سال کے بعد اگر میری زندگی رہی یہی سوال کیا تو میرا یہی جواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔